یہ عمل جو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، یہ پوچھنے کا مزاج اس سے بھی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، ناواقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، اپنا پوچھنے میں کتنی آسانی ہے۔ میں سفر میں ہوتا ہوں، بعض دفعہ گاڑی چلانے والے ساتھی راستے میں اپنے اندازے سے چل رہے ہوتے ہیں، کافی دور جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ غلطی ہوگی۔ بعض دفعہ پورے سفر کی اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا راستہ بھولنے کے بعد آگے گئے اور پھر واپس آئے، اس کی تھکاوٹ ذہنی طور پر تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے کرتے رہتا ہوں، دنیا کے راستے میں پوچھ رہے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے، منظر کا رخ مل جاتا ہے۔ اسی طرح دین کی باتیں پوچھ کے چلتا رہے تو آخرت کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، تو کیا کروں؟ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کے عجیب جملے اللہ فرمانے لگے کہ جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگے، پڑھنے پڑھانے لگے، وعظ و نصیحت کرنے لگے، صدقہ خیرات کرنے لگے، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں، یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وہ سب سے ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ فرمانے لگے، ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے۔ ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے ریا کا معنی ہے دکھلاوا۔ فرمانے لگے بندوں کو کیا دکھلانا، جن کی آنکھیں ہر وقت مچ رہی ہیں، ان کو کیا دکھلانا؟ دکھلائیں ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
جن کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یاد بنا ولا يؤوده حفظهما وهو الولي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آسمان اور زمین کی حفاظت ان کو تھکاتی نہیں ہے، یاد دنیا میں معمولی سی تکلیف، تھکاوٹ کی تکلیف ہے، ہماری جنت میں یہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو تھکاوٹ سے پاک ہے. اہل جنت کو بھی اللہ پاک اپنی اس عظیم الشان وہ سب کو ذرا نصیب فرمائے. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جنت میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، بالکل سکون ہی سکون اور راحت راحت ہوگی. اللہ تعالیٰ خوش کرے. حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے، حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے. ان کا بہت زیادہ فیض پھیلا. حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے، حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے. ان کا فیض بہت زیادہ پھیلا. حافظ صاحب سے پوچھا آپ کا اتنا فیض پھیل رہا ہے، بچے آپ سے پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ صاحب فرمانے لگے اور تو کوئی وجہ معلوم نہیں، شاید ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ میں جب بھی کسی بچے کو قاعدے کی بسم اللہ کرواتا ہوں، جب بھی میں کسی بچے کو قاعدے کی بسم اللہ کرواتا ہوں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیتا ہوں کہ یا اللہ اس بچوں کو تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں، یا اللہ میں اس بچوں کو تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں. اور میں اگر 30 بچوں نے بسم اللہ کی ہے، میں 20 مرتبہ نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ ان بچوں کو تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھا. کیا معلوم اس نیک نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیض کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے. الحمدللہ اچھی نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے بچوں کو جو سکون میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے. فرمائے یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات کو خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی کتاب ہے موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کے زمانے میں اور بھی موطا کے نام سے کتابیں لکھی گئی، حضرت اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس نام سے. تو حضرت فرمائے لگے بقا اخلاص کے لیے، بقا اخلاص کے لیے ہے. فرمایا جس کا کام اخلاص سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو، اللہ ان کی کتاب کو اللہ بقا نصیب فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس نیت میں ہمارے جبوتی والے بزرگ استاد تھے حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ.
تو دوسروں کی یہ بیداری عربی ہے، عربی زبان. دیکھو ایک ہمارے حضرت مولانا قاری اظہار میں صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اساتذہ میں سے تھے. فرمانے لگے تم عربی زبان سیکھنی ہو تو عربستان چلے جاؤ، عربی زبان سیکھنی ہو تو عربستان چلے جاؤ، اور عربی کتابیں دینی کتابیں سمجھ کر پڑھنی ہو. تو پھر کچھ طلباء کو ہمارے جمولی والے بزرگ استاد تھے، فرمایا ان کو ان کے بارے میں مشورہ دیتے، میں ان سے جا کر پڑھ لو تاکہ آپ کی بنیاد ٹھیک ہو جائے، جڑ ٹھیک ہو جائے. جیسے انگریزی کے پہلے یہ ٹرینڈس ہوتے تھے، ٹرینڈس مخالف بنیادی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایسے عربی کے بنیادی قواعد ہوتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. زبانیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے، زبانیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. یہ زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف یہ جاننے والوں کے لیے نشانی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. خود ہمارا 5-6 فٹ کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ، کتنی بہترین شکل اللہ نے بنائی، کتنی بہترین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. ہمارے بزرگ استاد مولانا بدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ میاں کو پہچاننا کیا مشکل، اپنے اندر ہی جھانک لو تو اللہ میاں کو پہچان لو گیا. اب یہ گڑا ہے، آپ دیکھ کچھ 2-4 دن سے کچھ گلے کی تکلیف، اب کچھ بولنے میں کچھ تھوڑی سی، اب پہلے سے کچھ بہتری ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ گڑا بند کر دیں، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک جگہ تھا ہمارے بزرگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں، بول نہیں سکتے. ایک مشین تھی ان کے پاس، جب بھی بولتے وہ آنا یہ گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، پھر ہاں بس وہ مشین کے ذریعے ان کی آواز باہر آتی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ گلے سے وجہ ہے آواز نہیں آتی. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک دفعہ میں بھاگلپور میں تھا، گڑا تقریباً تو بول رہا ہوں، وہاں اتنا ہوا کہ گڑا بالکل ہی بند ہو گیا بس. لیکن پھر وہاں جگہوں میں جج سمجھ وقت دے رکھے تھے، میں کہا چلو میں جب سے مل جاتا تو قریب ایک ساتھی پاس کھڑا کر لیتا. بس وہ اتنی آواز تھی کہ ان تک آواز پہنچ جائے. ہر حال میں جتنی آواز میری نکل رہی ہوتی ان کو سنا دیتا، پھر وہ آگے اونچی آواز سے مجمع میں آواز پہنچا دیتے. اللہ کا شکر ہے 5-6 مساجد میں حاضری ہوئی، پھر اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے تو ان کے ذریعے آواز پہنچ گئی آگے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ تبلیغ جماعت میں گنوں کی جواب جاتی ہے، گنوں کی جارے وہ بول ہی نہیں سکتے، صرف اشاروں سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
اللہ تعالیٰ اپنے اشاروں میں پوری بات پورا بیان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اشارے کر رہے اشارے ایسے نماز کا اشارہ کر رہے اشارہ کرے نماز پڑھو گے حور ملے گی ایسے. نماز نہیں پڑھو گے تو پھر اشارہ کیا فرمایا اشارہ کیا فرمایا نہیں تو پھر صاف پیچھے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ برکتوں سے بھر دے. اللہ خوشیوں سے بھر دے. اللہ تو کسی باتیں ہیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی کچھ آتے ہیں ایک دو دن میں یہاں سے بھی سنا دو رہا ہے بس تھوڑی سی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں انسان کے اندر دو چیزیں ہیں روح اور جسم. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں ان کا نام ملکیت اور بہیمیت ہے. بہیمیت حقیقت میں انسان روح کا نام ہے. روح کا نام انسان اگر جسم کا نام ہوتا تو مرنے والے کا سارا جسم پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک موجود ہے سامنے رکھا ہوا ہے مگر گھر والے اس کو جلدی قبر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ماں روتی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا ہے. بیوی روتی ہے کہ میرا خامن مر گیا ہے. بچے روتے ہیں کہ ہمارا ابا مر گیا ہے. مر کون سی چیز گئی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو روح تھی وہی انسان تھا. جو چیز نظر آتی ہے یہ انسان کی لاش ہے. جس طرح جسم کی تکمیل کے لیے مدارج ہے. پہلے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے 5-6 سال کی عمر تک کا زمانہ ہے. اس کے بعد طفولیہ کا زمانہ ہے. یہ بالغ ہونے کی عمر. پھر بالغ ہونے کی عمر ہے. پھر جوانی اور آخر میں بڑھاپا. جوانی کا زمانہ 16-17 سال سے 19 سال تک ہے جب انسان مکمل جوان ہوتا ہے. 40 سال کا دور رہتا ہے. 40 سال کے بعد انحطاط شروع ہو جاتا ہے. روحانیت کے بھی مدارج ہیں. خشیت الہی ایمان اسلام احسان. پہلے خشیت الہی پیدا ہوتا ہے. اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے. ایمان اس لیے لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کیجیے جو عذاب سے ڈرتا ہے. دوسری جگہ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. سوائے اس کے نہیں آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے خدا سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں ایک مقولہ ہے طالب الدنیا مؤنث طالب العقبہ مخنث اور طالب المولا مذکر. طالب الدنیا مؤنث دنیا کا طالب مؤنث ہے. زیب و زینت عورت کی فطرت ہے. ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہو ہونٹ سرخ ہو تیل لگا ہوا ہو کنگھی پلٹی کی ہوئی ہو زیورات سے لدی ہوئی ہو. عورت ان چیزوں کو پسند کرتی ہے. اسی لیے دنیا کے طالب کو اللہ والے عورت سے تشبیہ دیتے ہیں. وہ بھی
اللہ تعالیٰ وہ بھی سوٹ کنگھی پٹی موٹر کوٹھی فرنیچر وغیرہ میں پھنس کر مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں. ان کے نزدیک یہ چیزیں ضرور ہوں خواہ ایماندار ہو یا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باقی آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں. بڑوں کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی اپنے بزرگوں کے قدموں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. عرض کرتا رہتا ہوں کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے. کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے. کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. کاروبار سچائی سے بھرا ہوا امانت داری سے اپنی حق حلال کی روٹی سے یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے باقی اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے جامع شفیع کے بانی حرم مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نعمت کی قدر دانی یہ شکر اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جس طرح نعمت کی قدر دانی یہ شکر اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ اپنے حق حلال کی روزی سے اچھا کپڑا پہن لیں, اچھا مکان بنا لیں, اچھی بلڈنگ بنا لیں, بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا مقصد ہو تو پھر یہ بھی ان نعمتوں کی شکر گزاری میں داخل ہے. الحمدللہ. ہاں اگر یہی چیزیں آخرت اگر یہی چیزیں غفلت کا ذریعہ ہوں تو پھر یہی چیزیں طالب الدنیا کا مصداق بنا دیتی ہیں. دنیا کا طالب یاد رکھنا جس کے بارے میں صوفیاء کہتے طالب الدنیا مؤنث میں یاد رکھنا. انہیں کو اگر مقصد بنا دیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں بہرحال ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ طالب المولا بن سکتے ہیں. مولا کے طالب. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. طالب عقبہ اللہ والوں کے نزدیک مخنث ہیں. وہ مخنث کا معنی ہجڑ ہے. وہ اپنے انداز سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ دودھ کی نہریں حوریں اور دوسری نعمتوں کے باعث خدا کو یاد کرتے ہیں. اور طالب المولا مذکر جو مولا کے طالب ہوں وہ ہیں مذکر, وہ ہیں مرد. یاد رکھنا. حقیقت میں طالب مولا روحانیت کا کمال ہے. بہشت جنت یا اس کی نعمتیں مقصود نہیں. مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. یہ تو نزلا من غفور رحیم. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے مہمانی کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے حضرت حاجی بہت سے رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جنت تو اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے. یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہمان خانے سے محبت بھی میزبان کی وجہ سے ہے نا. سب تو مہمان خانے صرف ہے. مہمان خانے سے محبت نہیں, اصل میزبان سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو. اللہ تعالیٰ